تو آپ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل رکھیں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے، پر مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے ہی، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر تم ہی کوئی ڈھب کا کام کر لیتا تو آج ہمارے دن بھی پھیر نہ جاتے۔ ساری زندگی یار گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیے ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں علاقے داروں کو راضی کرنے میں گزار دی ہم نے، دین کے لیے وقت گزارا انہوں نے، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجد کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کوئی اور رکھنا ہے، اور یار نہ دیکھو آپ دنیا کی طرف، دنیا تو رلا دے گی، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیں گے، نہ پیچھے بھاگیں، ہر وقت دنیا داروں کے یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ تو کریم ہے، وہ تو 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، آپ فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ اور دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں جی، بچیاں ہیں، بیانیاں ہیں، کاروبار کو نہیں، وہ کہتے ہیں میرے سنگیو اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اور سیٹھوں سے بچ کے اس کے حضور بس آ جاؤ، اس سے طلب کرو